بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محرم کا مہینہ جو کہ بہت افضل مانا جاتا ہے، 10 محرم 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے، تو یہ اس واقعہ سے ہی افضل نہیں ہے، صرف اس واقعہ سے تو افضل ہے لیکن صرف اس واقعہ سے افضل نہیں ہے، یہ پہلے بھی بہت افضل مہینہ مانا جاتا تھا، ایون کہ کفار بھی حالت کفر میں اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ لیکن اس واقعہ کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس کو شہدائے کربلا کے نام سے جانا جانے لگا۔ تو بیان شروع کرتا ہوں۔ تو یہ بات ہے سن 60 ہجری کی، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ یزید جو ہے وہ تخت نشین ہو گیا۔ اب یزید تخت نشین تو ہو گیا لیکن اس کو 4 پرسنالٹیز کا خوف تھا کہ اگر انہوں نے میری بیعت نہ کی تو لوگوں نے ان کی بیعت کر لینی ہے اور میری جو ہے حکومت چلے جانی ہے۔ تو وہ 4 پرسنالٹیز میں سب سے پہلی پرسنالٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیکنڈ پرسنالٹی لکھا ہوا ہے میرے پاس، اس لیے میں نے لکھ لی ہے، نام میں نے لکھ لی ہے تاکہ میں نام میں غلطی نہ کر سکوں۔ سیکنڈ جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ بن زبیر اور پھر عبد الرحمن بن ابو بکر۔ یہ 4 پرسنالٹیز تھی جن کا یزید کو خوف تھا کہ اگر انہوں نے میری بیعت نہ کی تو لوگوں نے ان کی بیعت کر لینی اور میری حکومت چلے جانی ہے۔ یزید نے کیا کیا، ولید بن عقبہ جو کہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے، اس کو پیغام بھیجا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ میری بیعت کریں اور ان لوگوں کو آپ نے کہیں جانے نہیں دینا۔ اب ولید بن عقبہ نے کیا کیا، ولید بن عقبہ نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کے عبداللہ بن زبیر تو سمجھ گئے اور وہ مکہ روانہ ہو گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نواسۂ رسول ہیں، انہوں نے ان سے ملاقات کا فیصلہ کیا اور وہ ان سے ملنے چلے گئے۔ ان سے ملاقات کرنے پہ جیسا کہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ بیعت کی بات کریں گے، اس نے بیعت کی بات کی یزید نے، اور آپ جو ہے واپس آ گئے۔ آپ نے اس سے وقت لے لیا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ آپ واپس آئے، اپنے خاندان سے بات کی اس بارے میں، اور مشورے کے بعد یہی سامنے آیا کہ بیعت لینا مناسب نہیں ہے، یہ خاندان رسالت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے بھی مکہ جانے کا فیصلہ کیا، آپ روتے ہوئے مکہ تشریف لے گئے اور مکہ پہنچے ہی ہیں ابھی راتوں رات، وہ سحری کے وقت وہ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے اور راتوں رات وہ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچتے ہی یزید کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ مکہ جا رہے ہیں۔ یزید نے اپنا لشکر بھیج دیا مکہ کی طرف۔ اب اس کو پتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں ہے۔ اس نے اپنا لشکر بھیجا اور عبداللہ بن زبیر نے جنگ ان کے ساتھ کی اور ان کو شکست دے دی۔ اس جنگ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک طرف ہی تھے، انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، یزید کے لشکر کو شکست دے دی۔ تو کل تک جہاں تک بیان ہوا تھا اسی کے آگے سے ہم بیان شروع کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر نے یزید کے لشکر کو شکست دے دی اور یزید کا لشکر واپس چلا گیا، اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خوبصورت خط آنا شروع ہو گئے کہ یزید زبردستی تخت نشین ہو گیا ہے، یہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے، آپ آئیں ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو بہت سے لوگوں نے روکا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت کوفہ کی بے وفائی جو ہے وہ کافی زیادہ مشہور تھی۔ روکا گیا کہ آپ نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں اور کوفہ والے بعد میں انکار کر دیں، آپ کو ماننے سے، آپ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیں، تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاہ رہے تھے تو ان کو سمجھایا گیا، اور سمجھانے کے بعد انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنی جگہ بھیجا کہ آپ جائیں اور میری جگہ کوفہ والوں سے بیعت لیں، دیکھیں کہ کیا حقیقتاً وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں یا بس ویسے ہی کہانی ہے۔ تو انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا۔ وہ اپنے 2 بیٹے اور کچھ سپاہی جو 3-4 سپاہی ہیں اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ وہ لڑنے تو جا نہیں رہے تھے۔ تو وہ کوفہ پہنچے اور کوفہ پہنچ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دکھایا، اور پہلے ہی دن ان کے ہاتھ پہ 14,000 لوگوں نے بیعت کی۔ تو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر۔ اب یہ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت رکھنے والا شخص تھا۔ اب یزید کے حکم تو اس کو پتا تھا کہ یزید جو ہے وہ ان کو پکڑوانا چاہ رہا ہے، ان کو گرفتار کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس نے مسلم بن عقیل جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے ان کی مدد فرمائی اور ان کو روک ٹوک ان کے ساتھ بالکل نہیں کی۔ لیکن ہر جگہ غدار موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ یزید کے کچھ غدار موجود تھے جنہوں نے نعمان بن بشیر کی شکایت جا کے یزید کو کر دی۔ اب یزید کو پتہ چل گیا یہاں پہ کام خراب چل رہا ہے، کیونکہ جس نے شکایت کی اس نے کہا کہ اگر ایسی بیعت چلتی رہی تو وقت آ جائے گا کہ تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا کھڑا ہونے والا۔ اب یزید کے لیے یہ پریشان کن گھڑی تھی، اس نے فوراً عبداللہ بن زیاد جو کہ اس وقت بصرہ کا حاکم تھا اور اہل بیت سے بہت زیادہ بغض اور نفرت کرنے والا شخص تھا، اس کو بولا کہ تم جاؤ اور اس معاملے
دیکھو اگر تم دبا دیتے ہو تم بصرہ کے تو حاکم رہو گے، میں تمہیں کوفہ کا گورنر بھی بنا دوں گا۔ اب اس لالچ میں کہ وہ کوفہ کا بھی گورنر بن جائے گا تو اس نے راتوں رات اپنے بھائی کو نائب بنایا اور چل پڑا کوفہ کی طرف۔ اب اس نے کوفہ والوں کے دلوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جاننے کے لیے کیا کیا، اس نے عربی لباس پہن لیا اور اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور رات کے وقت کوفہ میں داخل ہوا۔ اس وقت کوفہ کے لوگوں کو لگا کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے ہیں، تو سب نے یہی سمجھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور لیکن نیچے جو تھا وہ عبداللہ بن زیاد تھا جو کہ نفرت کرتا تھا اہل بیت سے۔ اب وہ رات کے وقت داخل ہوئے، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، عربی لباس ہے، سارے کوفیوں نے اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے کیونکہ ان کو لگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ کوفیوں کا یہ رویہ دیکھے کہ وہ تمام اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں، اس نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ وہ مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی خاصی یہاں پہ حکومت بننا شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ چلتے چلتے ایسے نعمان بن بشیر کے محل پہنچ گیا۔ نعمان بن بشیر نے بھی یہی سمجھا کہ وہ امام حسین ہے، اس نے دروازہ بند کر دیا اور دروازے کے اوپر سے جو ہے اس سے بات چیت کی، کیونکہ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ امام حسین ہے۔ تو اس نے ایسے کہا کہ اے نواسہ رسول، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میرا ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور میں اہل بیت سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن آپ کوفیوں کو نہیں جانتے، آج وہ آپ کے ساتھ ہیں، کل آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں، تو آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اب نیچے تو عبداللہ بن زیاد تھا، اس نے فوراً سے پردہ ہٹا لیا، یزید کا خط دکھایا کہ مجھے یزید نے بھیجا ہے، اور اس نے نعمان بن بشیر کو اپنی پوسٹ سے ہٹا دیا اور فوراً سے مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ مسلم بن عقیل اگین میں بتا دوں تاکہ آپ بولنا ہی گئے ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اب اس نے تفتیش کروائی کہ مسلم بن عقیل کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تفتیش کروانے کے بعد اس نے اس جگہ اپنے آدمی بھیجے کہ وہ ان کو گرفتار کر لیں۔ مسلم بن عقیل پہلی باری میں تو گرفتار نہیں ہوئے کیونکہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے تھا، خاندان رسالت سے پنگا لینا اتنا آسان نہیں تھا، ان کے سامنے کوئی بھی دشمن آتا تو وہ ان کو ایسے کاٹ دیتے جیسے کہ گاجر المولی، تو وہ ایسے گرفتار تو ہونے والے تھے نہیں۔ اس نے اپنے بہترین آدمیوں کو بھیجا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو، لیکن مسلم بن عقیل نے تمام کو شکست دے دی اور گرفتار نہ ہوئے۔ اب یہ معاملہ دیکھ کے اس نے ایک چال چلی، اس نے پیار محبت سے معاملہ سلجھانے کا ان کو کہا کہ آپ جو ہے آ کے ہماری بات سنیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیوں خون ریزی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ میں ہمارے پاس آئیں، آپ ہمارے محل میں آئیں، پھر بات چیت کرتے ہیں، بات چیت سے معاملہ پیار محبت سے سلجھا لیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل مومن کا دل رکھنے والے مسلمان، مومن کا دل ویسے ہی بہت نرم ہوتا ہے، انہوں نے ان کے پیغام کو امن کا پیغام سمجھتے ہوئے قبول فرما لیا اور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور مسلم بن عقیل اپنے ساتھ جو 2 بیٹے لے کر آئے ہوئے تھے اپنے، ان کو جو ہے پیچھے کسی کی حفاظت میں دے دیا اور ان کے محل چل پڑے۔ اب جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے، دروازے کے پیچھے 2 آدمی چھپے ہوئے تھے، جیسے ہی وہ دروازے سے اندر آئے ہیں تو وہ دونوں آدمیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ بیان کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا۔ تو پہلے ہی دن مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 14,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ آپ نے فوراً سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ فوراً سے پہلے تشریف لے آئیں، جب آپ تشریف لائیں گے تو تمام کوفہ والے آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے بعد وہی ہوا جو کہ پہلے بیان کر چکا ہوں، ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو دھوکے سے اپنے محل بلایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مسلم بن عقیل روانہ ہونے لگے تو آپ کے ساتھ 40,000 کوفی موجود تھے، یعنی 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، لیکن جیسے ہی آپ روانہ ہوئے تو 1200 کوفی آپ کے ساتھ موجود تھے، یعنی صرف 1200 کوفی آپ کے ساتھ رہ گئے، باقیوں نے دھوکہ دے دیا۔ اور جب آپ نے وہاں قیام کیا اور نماز پڑھی تو جماعت میں صرف 500 کوفی آپ کے ساتھ موجود تھے، اور جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی کوفی پیچھے موجود نہیں تھا۔ تو اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوفیوں کی بے وفائی کیوں مشہور تھی۔ تو تمام کے تمام کوفیوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا اور آپ اکیلے محل میں داخل ہوئے اور آپ نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ اب دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ خط پہنچا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ نے وہ خط پڑھا اور صرف 72 لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان 72 لوگوں میں خاندان رسالت کی عورتیں بھی موجود تھیں اور بچے بھی موجود تھے۔ اب آپ جنگ کرنے تو جا نہیں رہے تھے، اس لیے آپ نے کوئی لشکر تیار نہیں کیا جو کہ آپ ساتھ لے کر جاتے۔ اب راستے میں ان کو خبر ملی کہ مسلم
مسلم عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مزید تھوڑا سا آگے بڑھے تو آپ کا سامنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو دشمن تھے لیکن بعد میں دوست بن گئے۔ آپ کے دل میں بھی خاندان رسالت کے لیے بہت زیادہ محبت تھی، آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ تو آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلے جائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی نیت جانتا ہوں، میں تمہارے ساتھ اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ اب ابن زیاد نے ایک اور چال چلی اور عمر بن سعد ایک اور شخص تھا جو کہ اہل بیت سے نفرت کرنے والا شخص تھا، اس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور حر کو دیکھو کہ حر کہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل تو نہیں گیا۔ عمر بن سعد جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کو گرفتار کرنا چاہا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وقت لیا اور ایک میدان میں خیمے لگا لیے، اور وہ جو میدان تھا وہ تھا میدان کربلا۔ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ میدان کربلا ہے تو وہ فوراً سے سمجھ گئے کہ یہی ان کی شہادت کا مقام ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ پہلی محرم تھی جب آپ نے وہاں پہ خیمے لگائے، اور دوسری روایت کے مطابق وہ دوسری محرم تھی جب آپ نے خیمے لگائے۔ اب شمر جو کہ بہت ہی کمینہ شخص تھا، وہ بھی یزیدی لشکر میں شامل تھا۔ اس نے یزیدی لشکر کے تمام افراد کو حکم دے دیا کہ ان میں سے کسی کو بھی، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے کسی کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملے گا۔ اور جو ہی 9 محرم کی رات ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کو کہہ دیا تم رات میں حملہ نہ کرنا، آج کی رات میں عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو یزیدی لشکر نے ان کو عبادت کرنے دی اور ساری رات آپ نے عبادت میں گزاری۔ آپ نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ تم چاہو تو 2 کر کے نکل جاؤ، کوئی تمہیں نہیں پکڑ پائے گا، تم چپ کر کے 2 کر کے نکل جاؤ اور یہاں سے کسی قریبی گاؤں میں چلے جانا اور بعد میں اپنے گھر چلے جانا۔ تو آپ کے خاندان میں سے کسی نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا اور آپ نے کہا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ موجود ہوں اور ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب جو ہی 10 محرم کا دن چلا تو شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے تو آپ کے جو قریبی دوست تھے جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، پھر آپ کے خاندان کے افراد شہید ہونے لگ گئے، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے اجازت طلب کی کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا تم رکو، میں چلتا ہوں۔ لیکن علی اکبر نے کہا کہ جس کا بیٹا جوان ہو تو باپ کیوں جائے، میں جاتا ہوں۔ تو آپ تیار ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور چل پڑے، اور آپ جیسے ہی باہر نکلے تو آپ ان پر اس قدر حاوی ہوئے کہ جہاں پہ بھی جاتے لشکر کے لشکر گرا دیتے، صفے کی صفیں گرا دیتے، جو بھی آپ کے سامنے آتا تو آپ ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے۔ وہاں موجود شیمر جو کہ ان کو گائیڈ کر رہا تھا اس نے کہا کہ ایسے تو ہم نہیں ان کو گرا سکتے، اگر اکیلے اکیلے کر کے جائیں گے تو پورا لشکر بھی اگر ان کے سامنے آ جائے تو ہم ان کو زیر نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے چاروں طرف سے حملہ کیا، چاروں طرف سے حملہ کیا تو آپ نے چاروں طرف کے لوگوں کو گرا کے رکھ دیا اور وہ آپ کا ایک بال بھی بھیگا نہ کر سکے۔ لیکن 3 دن سے آپ کو پانی نہیں ملا تھا تو پانی کی وجہ سے آپ نڈھال ہو رہے تھے۔ آپ واپس آئے، اپنے بابا جان سے فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بابا جان اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو تب میں ان کو بتاؤں کہ میں ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی علی اکبر کے منہ میں رکھی تو آپ کی پیاس بجھ گئی، اور دوسری روایت کے مطابق آپ نے اپنی سوکھی زبان آپ کے منہ میں رکھی تو آپ کی پیاس بجھ گئی، اور اسی طرح پیاس بجھنے کے بعد آپ اگین واپس باہر گئے۔ اس بات کمبخت یزیدی لشکر نے آپ پر تیر برسائے، آپ کو پتھر مارے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، جن کا چہرہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، ان کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ کتنا دردناک منظر ہوگا وہ۔ اتنے تیر بجے کہ آپ اپنے گھوڑے سے گر گئے، اور کمینے یزیدیوں نے آپ پر اتنی تلواریں ماری کہ آپ کا جسم خون ہو گیا، اور آپ نے اپنے بابا جان کو آواز لگائی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سے خیمے سے باہر نکلے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ اتنی زیادہ دھول ہو گئی تھی کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جو بھی 2-3 لوگ آپ کے سامنے آئے آپ نے ان کو زیر کر دیا اور اپنے بیٹے کے پاس پہنچے اور اپنے بیٹے کو اٹھایا اور خیمے میں لے آئے۔ اتنا دردناک منظر ہوگا وہ۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتون نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا علی اصغر چھوٹا سا ہے، پیاس سے اس کی زبان سوکھ رہی ہے، آپ یزیدیوں کے پاس ان کو لے کر جائیں، وہ ہمیں تو پانی نہیں دے رہے، کیا پتہ اس ننھی سی جان پر ترس کھا کر اس کو پانی دے دیں۔
تو آپ اپنے بیٹے علی اصغر کو ان کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ تم ہمیں تو پانی نہیں دے رہے، کم سے کم اس ننھی سی جان کو تو پانی پلا دو۔ ان میں سے کسی کمینے شخص نے تیر چلایا اور علی اصغر کی گردن کے آر پار کر دیا، اور علی اصغر وہیں پہ ہچکی لی اور دم توڑ دیے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہی تھے، تیر لگا ہوا ہے۔ تصور کرو کتنا دردناک منظر تھا وہ۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جانے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت قاسم بن اصغر جو کہ اس وقت صرف 9 سال کے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ رکیں، میں جاتا ہوں۔ 9 سال کا بچہ تلوار لیے میدان میں اترا، اس کو بھی چند گھڑیوں میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین آیا کہ میں جاتا ہوں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، اب میری جانے کی باری ہے، اب میری شہادت کا وقت آ چکا ہے، تم بیمار ہو، تم رکو، تم یہاں پہ عورتوں کے پاس رکو، اور تم ہی ہو جس سے ہماری نسل آگے بڑھے گی۔ اور آج کے دور میں موجود تمام سید انہی کی لڑی سے ہیں، زین العابدین سے ہی ان کی نسل آگے بڑھی تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، آپ کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا امامہ تھا، آپ نے وہ پہنا، آپ کے پاس حضرت علی کی تلوار تھی، آپ نے وہ لی، آپ کے پاس حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زرہ تھا، آپ نے وہ پہنا، اور آپ میدان جنگ میں چل پڑے۔ آپ نے ان کو سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم بہت بڑی غلطی پہ ہو، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اگر تو تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، تم خود کو جہنم میں دھکیل رہے ہو۔ لیکن ان میں سے کسی نے ان کی ایک نہ سنی، لیکن حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آئے اور آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کا ساتھ دوں گا اس جنگ میں، اور آپ نے دوسرے لوگوں سے بھی کہا کہ میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آ گیا ہوں، اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم جہنم سے نکل آؤ اور جنت کی طرف آ جاؤ۔ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں اب آپ کا ساتھ دوں کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرا ساتھ دو تو میں اپنے نانا جان کی شفاعت کا تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا اور کچھ ہی دیر میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے اور ان کے سامنے ہزاروں کا لشکر موجود تھا، آپ اکیلے شیر تھے اور ان کے سامنے ہزاروں بھیڑ بکریاں موجود تھی، کوئی بھی آپ کو زیر نہ کر سکا۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ آپ پر تیر برسائے گئے، اس کے بعد آپ پر تیر برسائے گئے، اور اتنے تیر برسائے گئے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر نہ لگا ہو، اور آپ اپنے گھوڑے سے گر گئے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ لوگوں کے ایمان اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے کہ ان کے ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ ان میں سے ایک کمینہ آگے بڑھا، یا تو وہ شیمر تھا یا سنان بن انس، ان دونوں میں سے کوئی شخص تھا جو آپ کے پاس آیا اور اپنی تلوار گھمائی اور آپ کا سر مبارک آپ کے جسم سے جدا کر دیا۔ اس واقعہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آپ نے دین کے لیے خود کو اور اپنے خاندان کو قربان کر دیا، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کے اوپر بہت سی مشکلات آئی لیکن آپ نے نماز نہ چھوڑی، ہمیں بھی اس چیز پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ کے اوپر بہت سی مشکلات آئی، آپ نے جھوٹ نہ بولا، ہمیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس واقعہ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی، دل میں بسانے کی، اور غم مصطفیٰ میں غمگین ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔